سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: خلق كل شيء فهدى. صلاة مختصر آیت قرآن مجید کی ارشاد ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کی ہدایت کی. حقیقت میں خالق عالم صرف خالق نہیں ہے. خالق کے معنی ہے عدم سے وجود میں لانے والا. عیسائیوں نے اللہ کے لیے اب کی لفظ تجویز کی، یعنی بات، اور قرآن میں اس کی تعلیم سے مسلمانوں نے اسے رب سمجھا، یعنی پروردگار. ان دونوں لفظوں کا تجزیہ کیجیے. اب یعنی باپ یہ عیسائیوں کی اصطلاح، اور رب یعنی پروردگار یہ مسلمانوں کی اصطلاح. اس میں یہی تعارف اس سورہ میں کرایا جو ہر نماز میں لازمی طور پر پڑھا جاتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. حمد ہے اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے. تو یہ اب اور رب میں فرق کیا ہے؟ وہ اب کہتے ہیں اور ہم اسے اب نہیں کہتے ہیں، رب کہتے ہیں. وہ جو اب کہتے ہیں ان کی نگاہ صرف سبب وجود پر ہے. باپ بیٹے کے وجود کے اسباب میں سے ہوتا ہے، مگر بقا بیٹے کی باپ سے وابستہ نہیں ہے. تو اب کے معنی باپ یعنی سبب وجود، اور رب کے معنی پرورش کرنے والا، پالنے والا، تربیت کرنے والا. تربیت کا مفہوم کیا ہے؟ ہر چیز کو تدریجی طور پر رفتہ رفتہ اس منزل کمال تک پہنچانا جو اس کے لائق ہے. آپ نے دانا زمین میں بکھرا دیا، بو دیا، اس کے بعد اس کی خبر نہیں لی، کبھی پانی دینے کی طرف توجہ نہیں کی، سیچنے کی طرف توجہ نہیں کی. اس کے معنی یہ ہے کہ سبب وجود آپ نے فراہم کر دیا، مگر تربیت اس کی نہیں کی.
تربیت وہی تھی کہ اس کو سیکھتے رہتے تاکہ وہ رفتہ رفتہ اس کمال کی منزل تک پہنچ سکتا. بہت سے بات ایسے ہوتے ہیں کہ اولاد پیدا ہو گئی لیکن اب ان کو ان کی تربیت سے کوئی بحث نہیں ہے کہ اب تو وہ ہیں یعنی اسباب وجود میں سے ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے تربیت کا طریقہ انجام نہیں دیا. تو انسانیت کی نظر سے سبب وجود پر ہے اور مسلمان کہتا ہے رب کے معنی ہے کہ خلق کر دینے کے بعد بھی اس نے اپنا رشتہ قطع نہیں کیا. اور ذرا غور فرمائیے اب رب نے سبب وجود یعنی خالق یہ رشتہ ماضی کو بتاتا ہے. عدم کے وجود میں جب لایا تب خالقیت کا رشتہ قائم ہوا. اب اس کے بعد کوئی اس سے رشتہ نہیں ہے، لیکن ربوبیت کیا ہے؟ ہر لمحے بقا میں اس کے ساتھ رشتے کا قائم رہنا. اگر اللہ کوئی خالق ہوتا رب نہ ہوتا تو کسی رہنما کی ضرورت نہ تھی. بس کر لیا اب جس راستے لے جائے. مگر قرآن نے تو اس کا تعارف اب کہہ کے نہیں کرایا ہے، رب کہہ کے کرایا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ وجود کے بعد بھی وہ اس کو بقا کی منزل تک بات کے لمحہ کے وجود میں پہنچانے کا ذمہ دار ہے، جہاں تک وہ اپنے قدم و صلاحیت سے پہنچ سکتا ہے. اس لیے خلق کرنے کے بعد عدالت کو دیکھیے اللہ کا کل شہن شہادہ یعنی پہلے خلق کیا یہ تو عدم کے وجود میں لانا ہے، اور شہادہ پھر اس کی ہدایت پر تھی. وہ خلق کرنا ایک لمحے کی بات تھی اور یہ ہدایت کرنا انتہائی انسان وجود تک کی بات ہے. قرآن مجید میں اور مختلف مقامات کے اوپر خالق کہا گیا ہے، لیکن وہ سورہ جسے لازمی طور سے جزء نماز قرار دینا تھا اور جزء نماز قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 10 مرتبہ ہر مسلمان کی زبان پر اس سورے کو جاری کرانا تھا سب روز میں، کم از کم 10 دفعہ. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی 2 رکعتوں میں تو دوسرا سورہ عدل بدل کے پڑھ سکتے ہیں، مگر سورہ الحمد کا کوئی قائم مقام نہیں ہے. اس میں تو لازمن سورہ الحمد ہی پڑھنا ہے. تیسری چوتھی رکعت میں سورہ الحمد اگر اختیار کیا تو اس میں بھی پڑھا جائے گا، ورنہ تسبیحات اربعہ بھی اس کے نائب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے کم سے کم کہا کہ اگر کسی نے تیسری چوتھی میں بھی سورہ الحمد پڑھا تھا تو زیادہ مرتبہ یہ سورہ زبان پر جاری ہوا، لیکن اگر کم از کم
واجب مقدار جو ہے نماز پنجگاہ نہیں پڑھتا ہے، نوافل نہیں پڑھتا، کوئی سنتی نماز نہیں پڑھتا، ان گانا نمازوں سے کم کا تصور تو ایک مسلمان کے لیے قرآن کے روح سے نہیں ہے. یعنی یہ کم از کم وہ درجہ ہے جو سلطنت الہی کے باغی اور غیر باغی میں امتیاز کا نقطہ ہے. تو اگر وہ سلطنت الہی کا وفادار ہے تو اس کو کم از کم 10 دفعہ 5 نمازوں میں 10 دفعہ کم از کم یہ سورہ زبان پر جاری کرنا لازمی ہے. تو اس سورے میں جو چیزیں آئے ہیں معلوم ہوتا ہے منظور و قدرت یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ذہن پر نقش ہو جائے. اب اس میں دیکھیے کہ اللہ کہنے کے بعد بس کیا بیان کیا گیا، خالق العالمین نہیں کہا گیا، رب العالمین کہا گیا کہ اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اور ایسے سورے میں جو ہر دفعہ 5 مرتبہ نمازوں میں 2 دفعہ پڑھنا ہے، اس میں رب کہہ کے بھی تعارف کرایا جا رہا ہے. اب یہ ایک اور موضوع سے متعلق ہے. ایک تو یہ نہیں کہا جاتا کہ تمہارا رب، بندوں کی زبان سے ہے تو یہ نہیں کہتا کہ ہمارا رب، یہ نہیں کہتا کہ عرب کا رب، بلکہ کیا کہتا ہے رب العالمین، تمام عالمین کا رب ہے. یہ ضمن اس اہم سورے میں جو 10 دفعہ پڑھنا ہے دن رات، ہر مسلمان کو تمام کائنات سے رب سے برابری پیدا ہونے کا احساس پیدا کرتا ہے. چلو آگے یہ لگا اب دنیا چاہے مریخ میں چلی جائے، چاہے ستارے زہرا میں قدم رکھ دے، چاہے مشتری میں پہنچ جائے، جہاں بھی جائے وہ اس برادری کے باہر نہیں جا سکتی. جو قرآن نے ایک نمازی کو تصور پیدا کیا ہے. چلو آگے یہ لگا پھر بولیں گے آواز تو بولے تو جب تو تمام عالمین کا رب ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی ربوبیت نہ کسی مخلوقات سے وابستہ ہے، نہ کسی ایک دور سے وابستہ ہے، نہ کسی ایک ملک سے وابستہ ہے، بلکہ جو چیزیں عالمین کا بھی ہو سکتی ہیں سب سے اس کا رشتہ ربوبیت کا ہے. یعنی یہی نہیں ہے کہ ہم سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے، بلکہ ہم سب کا گہوارہ تربیت بھی ایک ہے. تمام نئے انسانی میں باہم وہ رشتہ ہے جو ایک گوشت سے پڑھنے والے بہت سے بچوں میں رشتہ ہوتا ہے. تو تمام عالمین کا جب پروردگار ہے تو اب تمام عالمین کی ہدایت اس کے ذمہ ہے. یعنی ہر شے کو جو ربوبیت کا مفہوم ہے تو اس کے کمال کی منزل تک پہنچانے کا وہ ذمہ دار ہے. اسی لیے ابھی آیت میں جو میں نے پڑھی تو نامہ کلام قرار دی، اللہ کا کل انسان نے کہا اور انسان کو پیدا کیا اور اس کی ہدایت کی. یعنی وہ کہہ رہا ہے اللہ کا کل شے پیدا، ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی ہدایت کی. اب اس کے مختصر الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ قطرے سے بخار ہونے تک
بیج کے کمر ہونے تک جتنی منزلیں طے ہوتی ہیں ہدایت ربانی سے طے ہوتی ہے. چلا دیجیے لگا پھر بلند آواز سے بولو. معلوم ہوا کہ ہدایت کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، لازمی تقاضائے ربوبیت ہے. اب انسان کے علاوہ جتنی اور مخلوق ہے، جنات کے یہاں بیٹھنے تو ان سے جن لے لیجیے، ان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان کو صاحب مختار نہیں بنایا، یعنی ان کے افعال ان کے ارادے سے نہیں ہوتے، ان کی سوجھ بوجھ سے نہیں ہوتے، بلکہ ہر ایک کی سبھی خاصیتیں ہیں جس کے تحت میں اس کے کام ہوتے ہیں. اسباب و مسببات کی کڑیاں ہیں جس کے تحت میں یعنی ایک بیج اپنے ارادے سے سمجھ نہیں بنتا، ایک قطرہ اپنے ارادے سے گہر نہیں بنتا. تو ان میں ارادہ اختیار کا سوال نہیں، اس لیے خالق کی ہدایت اس کے ارادے سے ہوتی ہے، یعنی اللہ کا ارادہ اس کو جس منزل تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے وہاں تک یہ پہنچتی ہے. جب اس کے ارادے کی پابند ہے تو درمیان میں کسی سفیر کی ضرورت نہیں، کسی نمائندے کی ضرورت نہیں. اگر انسان بھی پتھروں کی طرح پائے میں مجبور ہوتا، اگر انسان بھی حیوانات کی طرح کبھی خاصیتوں کے ماتحت عمل پیرا ہوتا تو اس کے لیے بھی نبی کی ضرورت نہیں تھی. جیسے ہر چیز کو ایک منزل کمال تک اپنے ارادے سے پہنچاتا ہے، ویسے ہی انسان کو بھی وہ اپنے ارادے سے مومن بنانا چاہتا ہے مومن بنائے، سچا بنانا چاہتا ہے سچا بنائے، امانت دار بنانا چاہتا ہے امانت دار بنائے، اگر اچھا آدمی بنانا چاہتا ہے تو خود اپنے ارادے سے اسے بنا دے. اور اس لیے میں نے کہا تھا کہ جتنے اصول دین ہیں سب دست و گریباں ہے. توحید سے وابستہ ہے عدل، اور عدل میں نے کہا ایک اہم بحث ہے نفی جبر. اگر خدا بندوں کے افعال کا پیدا کرنے والا ہے تو نبوت کی ضرورت نہیں، رسالت کی ضرورت نہیں، کیونکہ کام جو اسے کرانا ہوں گے وہ خود کرا دے گا. اس سے تو کسی نبی کے بیچ میں آنے کا سوال کیا؟ اس لیے عقلی طور پر فاعل مجبور ماننے کے بعد نبوت اور رسالت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مگر میں نے عرض کیا کل کہ انسان فاعل مختار ہے، انسان سے منظور قدرت یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو سچا جبری طاقت سے بنا دے، بلکہ منظور قدرت یہ ہے کہ یہ اپنے ارادے سے سچ بولے. منظور قدرت یہ نہیں ہے کہ وہ اسے مومن بنا دے، بلکہ منظور قدرت یہ ہے کہ یہ خود ایمان اختیار کرے. منظور قدرت یہ نہیں ہے کہ وہ اسے دیانت دار امین بنا دے. منظور قدرت یہ ہے کہ اپنے اختیار سے یہ دیانت و امانت کو اپنا شعار بنائے. اگر منظور قدرت یہ ہوتا کہ مومن بنائے تو کافر کا وجود ہی کیوں ہوتا؟ منظور قدرت یہ ہوتا کہ یہ عادل ہی ہو تو فاسق کا وجود ہی کیوں ہوتا؟
یہ مطلب نہیں ہے کہ عادل ہونا پسند نہیں ہے، مگر عادل ہونا جبری طور پر پسند نہیں ہے. مرضی اس کی یہی ہے. اب کیا کیا جائے، لفظیں وہاں کے لیے ملنا مشکل ہوتی ہے، اور خواہش کی لفظ ہمارے یہاں ہوتی ہے، اس کے یہاں ہم چاہتے ہیں. مگر مطلوب قدرت یہ ہے. تو یہ اپنے ارادے سے مومن بنے. اور بس اب ایک جملہ کر دوں کل کے موضوع کے متعلق کہ کافر کا وجود دلیل اختیار ہے. نافرمان کا وجود دلیل اختیار ہے. یہ تضاد و نارنگی صفات میں یہ خود دلیل اختیار ہے، کیونکہ کسی انسان کی خواہش دے طرف نہیں جاتی. جسے سچ پسند ہو وہ جھوٹ کا خواہش نہیں ہو سکتا، جسے امانت داری پسند ہو وہ خواہش مند خیانت کا نہیں ہو سکتا. خواہش وہ متضاد سن تو نہیں جاتی. تو اگر اللہ کا مطلوب ہے مومن ہونا تو اس کے معنی ہے کہ اس کا ارادہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کافر کہاں سے آیا؟ یا دوسرا خالق مانو. پھر ایران کا قدیم زبردستی مذہب اختیار کر لو کہ ایک فاعل خیر ہے، ایک فاعل شر ہے، ایک اچھے ہی کام کراتا ہے، ایک برے کام کراتا ہے. مگر پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ایک باطل دوسرے باطل تک لے جاتا ہے. اگر تم نے مان لیا کہ ایک فاعل خیر ہے دوسرا فاعل شر ہے، تو جہاں اس فاعل شر نے کامیابی حاصل کر لی وہاں اس خدا کو کافر و عاجز ماننا پڑے گا. جب اس نے شکست کھائی تب تو یہ کامیاب ہوا. وہ اپنا مطلب نہیں پورا کر سکا. ان کی زبان میں جو احرمن تھا اس نے اپنا مقصد پورا کر لیا. اس طرح تو یزدان نے شکست کھائی. تو ہمارے نزدیک جو شکست کھائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اور اب یہاں ہے مسلمان کہ جو جب ان کا تصور کر کے پہنچے تو طاقت فاعل خیر و شر ہونے تک ایک فاعل خیر ہو اور ایک فاعل شر ہو. تو یہ تو انہوں نے قدرت سے برقرار رکھنے کے لیے کیا تھا کہ یہ کہنا کہ وہ اچھائی پر قادر ہے یہ قدرت کے خلاف ہے. مگر اب وہ قدرت ہی ختم ہو گئی. جب اس کا مد مقابل کامیاب ہو گیا اور وہ ناکام ہو گیا تو وہ خود مجبور ہو گیا. آپ ہمیں مجبور بنا رہے تھے. وہاں جس کے دن میں آپ نے جب رکھا ہے وہ خود مجبور ہو گیا. تو اب اس مشکل سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ فاعل و خیر و شر دونوں وہ ہے. ایمان مفصل کا جز ہو گیا کہ الخیر و شر خیر و شر دونوں سے بھی طرف ہے. یعنی وہی خیر کا فاعل وہی شر کا فاعل. تو اگر یہ ہو گیا تو وہ تضاد ہو گیا کہ وہ خود خیر پسند ہے یا شر پسند ہے. اگر خیر پسند ہے تو کسی نے شر کو اس نے کیوں پیدا کیا، اور اگر شر پسند ہے تو خیر کیوں آیا. غلط پھر اس میں تضاد پیدا ہو جائے گا ارادے میں. تو قرآن نے کیا کہا جو میں کہہ رہا ہوں کہ لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا. اگر اللہ جبری طاقت سے چاہتا تو کافر کا وجود ہی نہ رکھتا. اس سے جتنے تھے سب مومن ہوتے. اس کے معنی ہے کہ اللہ کی مشیت کبھی کفر سے متعلق نہیں ہوتی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کفر چاہے. تو اب اس وقت میں کہ یہ انسان فاعل مختار ہے
منظور قدرت یہ ہے کہ یہ اپنے ارادے سے نیک بنے. منظور قدرت یہ ہے کہ اپنے ارادے سے یہ نیکوکار اور اطاعت گزار ایماندار جتنی اچھی صفتیں ہیں ان کا حامل بنے. تو اب ارادہ الہی جس کا کام ہے چلانا وہ اس کے بارے میں کافی نہیں ہے. یعنی اب راستے کو چلانا نہیں ہے، راستہ بتانا ہے. انسان کے علاوہ جتنے سے سب کی ہدایت ہو رہی تھی راستے کو چلانے کے ساتھ، مگر اب انسان کے لیے راستے کو چلانے کا سوال نہیں، ورنہ سڑک و انسانی ختم ہو جائے. پھر یہ پتھروں کے زمرے میں آ جائے، پھر یہ نباتات کی منزل میں آ جائے. تو شرف و انسانی اس کا نہیں ہے، اس کا اختیار برقرار رہے. تو اب کام اس کا راستے کو چلانا نہیں ہے بلکہ راستہ دکھانا ہے، راستہ بتانا ہے. اب اس کا جسم و جسمانیات سے بڑی ہونا اس بات سے سد راہ ہے کہ وہ خود آ کے بتائے. وہ اپنے قدموں سے چل کے دکھائے. تو کمال ذات اس کا سد رہا ہے. ورنہ دنیا جو قدرت کو بہت سنبھالتی ہے وہ پھر کہے کہ اپنے کو مجسم بنانے پر بھی وہ قادر ہے. یہ سبتا ہے جو کہتا ہے. دنیا کے مذاہب میں ہے مگر مسلمان کو نہیں کہتے. وہ خدا اجسام کے اندر حضور کرتا ہے. اوتار کا تصور مسلمانوں کے عقیدے میں تو نہیں ہے. تو اب خدا خود آ کے بتائے، خود آ کے راستہ دکھائے، یہ کمال ذات الہی کے خلاف. اگر نہ بتائے تو فرض ادا نہیں ہوتا. اگر راستہ نہ دکھائے تو تقاضا ربوبیت پورا نہیں ہو سکتا. لہذا ضرورت ہوئی کہ ایک بیچ میں نمائندہ ہو جو اس کی نصیحت کا ترجمان ہو، اس کے کلام کو بغیر زبان سے جو ہوتا ہے سمجھ سکے اور اپنی زبان سے اس کلام کی صورت میں پہنچا سکے. بولا یہ بلند ہے. پھر بلند آواز سے بولا بغیر اس کے خالق کا جو فرض ہے ہدایت کا بتقاضا ربوبیت، اور فرض سے دنیا گھبرائے تو بس تقاضا ربوبیت ہی کہہ دے، مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب غلط فہمی کو دور کر دوں کہ لوگ اس سے بحث کرتے ہیں. کوئی کہے اللہ پر واجب ہے عدل کرنا، اللہ کا فرض ہے عدل کرنا. وہ کہتے ہو یہ کسان اداری کے خلاف. میں کہتا ہوں کوئی باہر سے بالا دس طاقت آ کے پابند بنائے وہ خلاف کمال الہی ہے، لیکن اس کا کمال خود متقاضی ہے. یہ ہے نا شان الہی ہے. چلو آگے کی بولیں گا ارے صاحب روز مرہ جو محاورے آتے ہیں ناقص درجے پر ہمارے محاورے کیونکہ ہمیں کامل افراد سے سابقہ کہاں ہوتا ہے. ہمیں تو ناقص افرادی سے ہوتا ہے، وہیں ہمارے محاورات سب ہوتے ہیں. ایک شاعر ہے مشتاق صاحب فن، آپ کو معلوم ہے کہ 40 برس سے یہ کہہ رہا ہے اور استاد مسلم ہے. کسی نے ایک شعر کہا ناموزوں اس استاد کی طرف نسبت دے کے کہ یہ اس استاد کا شعر ہے. آپ کہتے ہیں ناممکن
ہو نہیں سکتا یہ اس استاد کا شعر. پھر یہ کہیں گے کہ وہ استاد یہ شعر کہہ نہیں سکتا. کیا مطلب؟ کہہ نہیں سکتا. آپ اس کے اختیار پر پابندی عائد کریں. مطلب یہ ہے کہ اس کا کمال استادی سب دے رہا ہے ایسا شعر کرنے سے. بس یہی یاد رکھیے. دو موضوعوں کو ایک ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہی معنی ہے اس سے کہ معصوم گناہ نہیں کر سکتا. یہی معنی ہے اس سے کہ اللہ ظلم نہیں کر سکتا. چلو آگے کی بلا پھر بدل آواز سے بلا. اور میں دونوں کو سمجھ کر پھر ایک جملے میں کہوں. ویسے عالم وجود میں جو شان کمال برائی سے سد رہا ہو اس کا نام ہے عدالت. اور عالم انسان میں جو سد رہا ہو اس کا نام ہے عصمت. چلو آگے جی بولنا. پھر بولیں آواز سے کھولا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی ربوبیت کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا جب تک رہنما اس کی طرف کا نہ ہو. اس کی طرف کا نہ ہو تو نہیں پورا ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ فرض اس کا ہے رہنمائی کرنا. فرض نہیں کا تقاضا ہے کمال ربوبیت. اب ایک دفعہ تشریح کر چکا, ہر دفعہ جب فرض کہوں تو تھوڑی تشریح کروں گا. فرض اس کا ہے کیا؟ ربوبیت کے تقاضے سے ہدایت کرنا. بطور خود کوئی کھڑا ہو جائے تو اس کا فرض کہاں پورا ہوا؟ بولا آگے کے بولنا. پھر بولا رہا تو بولا. ہاں اس کا فرض ہے. اب وہ خود کسی وجہ سے, میں کہا یہاں وجہ ہے اس کا کمال ذات, اس کا جسم و جسمانیات سے بری ہونا, وہ فرض تو نہیں ادا کر سکتا. تو اب ضرورت ہوئی کہ کوئی ان کا ہم زبان ہو, کوئی ان کا ہم جنس ہو, جو انہیں عمل کر کے دکھائے, جو ان کے نمونہ بن کر ان کے سامنے پیش ہو, جو زبان سے کہے کہ اس راستے پر چلو, جو انگلی سے اشارہ کر سکے کہ ادھر چلو. اب اس کے لیے ضرورت زبان کی بھی ہو گئی, ہاتھوں کی بھی ہو گئی, پیروں کی بھی ہو گئی. راستہ پیروں ہی سے طے ہوتا ہے, اشارہ ہاتھوں ہی سے ہوتا ہے, بتایا زبان ہی سے جاتا ہے. لہذا ضرورت ہوئی ایک ایسی فرض کی کہ جس کے قول اور فعل, جس کے زبان, ہاتھ اور قدم, ہر ایک کے کردار کو دیکھ کر ہم اس کی مرضی کو سمجھ سکتے ہیں. مگر بس ایسا ہو کہ ضمانت ہو سکے, ضمانت اس کی ہو سکے کہ جو اس نے زبان سے کہا وہ وہی ہے جو اس کی مرضی ہے. ضمانت ہو سکے کہ جو اشارہ اس نے کیا وہ بالکل اس کی مرضی کے مطابق ہے. ضمانت ہو سکے اس کی کہ جس راستے پر اس کے قدم چلے وہ وہی ہے جو اس کی مرضی ہے.
بغیر اس کے اس کا فرض نہیں ادا ہوتا. پھر دوبارہ لفظ اپنے دے رہا ہوں، یعنی اللہ کو اپنے فرض کو پورا کرنے کے لیے نبی اور رہنما کی ضرورت ہے. اب میں عرض کروں کہ کتاب کا کیا ذکر، اللہ کافی نہیں ہدایت کروں گا. یہ تو کافی ہونے والی بات تھی. اور ایک دوسرا بات جہاں بہت زور سے شرک کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، شرک وہ کیا وسیلہ قرار دینا. میں کہتا ہوں وہ اپنی ہدایت ان کے ذریعے سے بھیجتا ہے تو وہ اپنے مقصد کا وسیلہ انہیں بناتا ہے یا نہیں؟ وسیلہ. اور وسیلہ کون ہوتا ہے؟ وسیلہ میں نے کہا کہ جو بے وفا ہو، یعنی ادھر بھی اس کا ربط ہو ادھر بھی ربط ہو، تاکہ اس کی بات لے سکے، ہم تک پہنچا سکے. میں ایک جملہ کہوں گا، ذرا رکھے رہے محدود کیجیے گا کہ اللہ نے انہیں وسیلہ بنایا ہماری طرف بات کو بنانے کا، تو ہم وسیلہ بناتے ہیں اپنی بات ادھر. پھر بولیں آواز سے پہلے تو حضور آج کا موضوع میرا نبوت تھا، کیونکہ اصول دین میں تیسرا دن ہے اور اصل صبح اصول دین میں سے نبوت ہے. تو نبوت کے دو باب ہیں، ایک نبوت مطلقہ اور ایک نبوت خاصہ. نبوت مطلقہ کے معنی ہے مطلق نبی کی ضرورت. آدم سے لے کے جو سلسلہ چلا اس پورے سلسلے کی ضرورت، شروع میں کیا ضرورت ہوئی نبی کی. اور اب اس کے بعد نبوت خاصہ کے معنی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاص نبوت نکالے. تو پھر وہ یاد آ گئے اصل دگون عادل. میں نے کہا تھا 10 گرما ہے. عادل کے معنی کہ میں نے کیا کیا کہا تھا کہ فقط انصاف کرنا ہے، یہ بہت محدود معنی، بلکہ یہ معنی ہے کہ کوئی غلط کام نہیں کرتا، کوئی بیکار کام نہیں کرتا. جیسے وہ ذات کامل ویسے اس کا عمل بھی نقطۂ کمال پر. تو بیکار بات بھی ناقص اور مضر بات بھی ناقص، لہذا ہر کام اس کا نہ وہ بیکار ہے نہ برا ہے، ہر چیز نقطۂ اصلاح پر ہے جو اس کی جانب سے ہو. یہ ہے عدل کے معنی، یعنی وہ ظلم نہیں کرتا، یہ عدل کے تحت میں ہے. اور جو چیز غلط ہو وہ کوئی نہیں کرتا، وہ عدل کے تحت میں ہے. اب دنیا جو عدل کی منکر ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ آدھا دن صاحب قدرت ہے، جو چاہے کرے، نہ داد نہ فریاد، جو چاہے کرے. صراحت کی ہے کہ وہ چاہے کہ جتنے صاحب ایمان ہیں اور اطاعت گزار ہیں ایک لمحہ انہوں نے گناہ نہ کیا ہو ان سب کو دوزخ میں ڈال دے، اور وہ چاہے تو جتنے ابلیس سے لے کے اس وقت تک کے جتنے اس معیار والے ہیں ان سب کو جنت میں پہنچا دے. میں ایک جملہ کہوں گا
اور آگے بڑھوں گا. ایک اپنے مطلوب نظر افراد کو جنت میں بھیجنے کے لیے چاچا پاپا بھیجنے پاؤں گا. تو جو چاہے کرے, کسی بات کو نہیں کر سکتے یہ نہیں ہو سکتا. اللہ ہے قادر مطلق ہے, کیا نہیں ہو سکتا. اب میں کہتا ہوں کہ نبی کی ضرورت اچھا ثابت ہو گئی, نبی ہونا چاہیے. لیکن صاحب ہمارا مشاہدہ ہے کہ دعوے دار نبوت بہت ہوتے ہیں. ارے ہمیں تو دور کا نہیں قریب کا تجربہ. نبوت کے دعوے دار بہت سے ہوتے ہیں, جن میں کوئی سچا ہوتا ہے اور بہت سے غلط گو بھی ہو سکتے ہیں. تو اب کوئی پہچان ہونا چاہیے کہ آخر ہم کیوں کر شناخت کریں کہ سچا نبی کون ہے اور دوسرا دعوے دار نبوت کون ہے. اس کے لیے ہر مکتب خیال کے علماء نے کہا کہ معجزہ ہے. معجزہ دلیل نبوت کا نام ہے. جو چیز ایسی ہو کہ دنیا قاصر ہے اور وہ خصوصی حیثیت سے اس کے لیے انسانی قدرت کی بن سکتی ہے, وہ معجزہ ہے. اب نوعیت اس کی چاہے کو تو ایسا کہا بن جانا ہو, مردوں کو زندہ کر دینا ہو, جو بھی اس طرح کی چیز ہو. آخر میں ایک کتاب ہو کہ جو پیش کر دی گئی کہ اس کا مثل اللہ. تو معجزے تو مانی دنیا کو بے بس بنا دینے والی چیز. اس کے ساتھ لازمی جز یہ ہے کہ کوئی وہ ایسا دعویٰ کر رہا ہو جو اللہ کی طرف نسبت رکھتا ہے. یعنی یوں کوئی کر کر دکھائے وہ معجزہ نہیں ہے, لیکن اللہ کی طرف کا نمائندہ ہونے کے دعوے کے ساتھ اگر کوئی غیر معمولی بات دکھائی تو وہ معجزہ ہے. میں نے کہا کہ ہر نقطۂ نظر کا متکلم کسی بھی نقطۂ خیال کا ہو اس کا متفق معجزہ دلیل نبوت ہے اسی بنا پر. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ جھوٹا ہوتا تو لازماً خدا اس کے دعوے کو شکست دیتا. جیسے کاہران فرعون کو شکست دے دی. جب انہوں نے ایسا اپنا پیش کر دیا وہ سب نکل گیا, وہ ان کا شہر داخل ہو گیا. اگر خدا یہ نہ کرتا تو نتیجہ یہ ہوتا کہ جو سچا رسول ہے وہ لاجواب ہو گیا اور سارے لوگ فرعون کی خدائی ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو خالق نے پیش کیا اس کے معجزے کا, جس کو وہ نبی کے مقابلے میں انہوں نے پیش کیا تھا کر کر, اس کا پیش خالق پر ضروری تھا. اگر یہ نہ کرتا تو گمراہی خلق کی ذمہ داری خالق پر عائد ہوتی. لیکن بندہ پرور اگر آپ نے عدل میں یہ کہہ دیا کہ خدا کے لیے ہر بات صحیح, تو کون ذمہ داری ہے کہ وہ جھوٹے نبی کو معجزہ نہ دے دے؟ کون ذمہ داری ہے اس کی کہ سچا نبی ہے وہ بیچارہ رو کے بیٹھتا ہے اور مقابل والے کامیاب ہو جائیں. آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے کہ خدا پر گمراہی کی ذمہ داری آئے ہوگی. میں کہوں گا جب عدل کا انکار کیا تو حق ہے. تو کسی بات میں اس کے لیے حرج نہیں, تو کیا حق دے گا؟ تو یاد رکھیے کہ عدل کا انکار کیا تو نبوت کی تصدیق کا دروازہ بند. صرف نبی صادق اور کاذب میں کوئی معیار نہیں, کوئی چیز نہیں جو دلیل نبوت بن سکے. تو اصل یہ ہے کہ انکار کر رہے ہیں. اب میں ایک لفظ لیتا ہوں والد کی کہ علم کلام میں آ کے انکار کر رہے ہیں سخن گسترانہ بحث کے طور پر,
اور نبوت میں آ کے اسی سے کام لے رہے ہیں ضمیر کے سچے ضمیر کے فیصلے کی بنا پر کہ ضمیر تو کہتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ جھوٹے نبی کو معجزہ دے دے اور سچے نبی کو وہ بے بس بنا دے. یہ نہیں ہو سکتا. کہ جب یہ نہیں ہو سکتا تو سمجھیے کہ وہ سب بیٹھے ہیں دل کے خلاف کے پیچھے بیکار تھے. دل سے آپ بھی مان رہے ہیں عدل کو، مگر ہم سے بحث کے لیے آپ نے اپنی انفرادیت قائم کی ہے. ورنہ دل میں آپ سے ضرور ہے کہ یقیناً غلط کام تو وہ نہیں کر سکتا. جب غلط کام نہیں کر سکتا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹے نبی کو وہ معجزہ دے دے. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ سچے نبی کو وہ بے بس رہنے دے، سچے نبی کے پاس کوئی ثبوت نہ رکھے. لہذا رہنے دے، سچے نبی کے پاس کوئی ثبوت نہ رکھے. لہذا معجزہ دلیل حقانیت ہے. یہ ابھی تک وہی نبوت مطلقہ ہے. اب جو خاتم النبیین ہو، جو افضل المرسلین ہو، اس کی کیا منزل ہونا چاہیے؟ میں نے کہا کہ مطلق نبوت کے لیے وہ قول کی صحت کا بھی ذمہ دار ہوگا، عمل کی صحت کا بھی ذمہ دار ہوگا، راستے پر جو چل رہا ہے اس کا بھی ذمہ دار ہوگا، اور عمل کا اس کے ذمہ دار ہوگا. بغیر اس کے اس کی طرف کا رہنما ہو ہی نہیں سکتا. تو اب جو خاتم الانبیاء ہوگا اس کے قول کو بھی اپنا قول قرار دے گا، کہے گا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ہمارا رسول خواہش نفس کے کلام ہی نہیں کرتا، یہ تو وہی کہتا ہے، یہ اس پر وحی ہوتی ہے. تو قول کو اپنا قول قرار دیا، عمل کو بھی اپنا عمل قرار دیا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. وہ آپ نے سنگریزے نہیں پھینکے، وہ اللہ نے پھینکے. اور ہاتھ کے جو ذریعے عمل ہوتا ہے اس ہاتھ کو بھی اپنا ہاتھ قرار دیا. ارشاد ہوا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یہ جو ہاتھ سے بیعت کر رہے ہیں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. حدیث کوئی نہیں پڑھی ہے، سب قرآن کی آیتیں ہیں. اب ہر مکتب خیال کے مسلمان کو مخاطب کر کے لمحہ فکریہ پیدا کروں گا کہ جس کا قول اللہ کا قول ہے بنص قرآن، جس کا عمل اللہ کا عمل ہے بنص قرآن، جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو بنص قرآن. معاذ اللہ اس سے غلطی ہو تو کس کی غلطی ہے؟ اس کے معنی ہے کہ مسلمانوں کے سامنے رسول کے معصوم ہونے کا سوال نہیں ہے، بلکہ بندوں کے سامنے اللہ کے بے خطا ہونے کا سوال ہے. اس رسول کی شان کیا ہے؟ قرآن سے پوچھیں کہ کیا شان، تو ہم مجملاً تو کہہ دیں گے افضل المرسلین. تمام انبیاء میں افضل. مگر کیا افضل المرسلین کہنے سے وہ پوری حقیقت ہمارے ذہن میں آتی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں ہر چیز نہیں آتی. جب قرآن میں ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں مرسلین میں سب سے بہتر. جیسے ایک کام کرنے والے ہیں کچھ اچھا ایک آدمی کرتا ہے. وکیلوں میں یہ سب سے بہتر ہے، یعنی وہ کام اور یہ بھی وکیل وہ کام ذرا اچھی طرح یہ کرتا ہے. حکیموں میں یہ سب سے بہتر. بس وہ ذرا سا ابھی ایسا ہی سمجھ میں آتا. رسولوں میں سب سے بہتر
وہ سب ایک پیشے کے لوگ ہیں. بھائی یہ کوئی زیادہ عمدہ طریقے پر اس کام کو انجام دیتے ہیں. لیکن اب قرآن سے پوچھیے کہ رسول کی افضلیت کا درجہ کیا ہے، تو ہمیں قرآن میں یہ نظر آتا ہے کہ جو نسبت امتوں کو انبیاء کے ساتھ، وہ نسبت انبیاء کو خاتم الانبیاء کے ساتھ. وہ کہاں ہے قرآن میں؟ کئی فائدہ جینا من کل امت بشہید وجینا بکا الہ اولئک شہیدا. اے پیغمبر وہ بھائی کیا ہوگا جب ہم ہر امت کا گواہ لائیں گے اور آپ ان گواہوں کا گواہ بنا کر لائیں گے. تو بیجنا مفسرین ہر امت کا گواہ اس کا نبی و رسول اور ان انبیاء کے گواہ ہمارے رسول. تو یہ بات ہوئی نا کہ جو نسبت امتوں کو انبیاء کے ساتھ، وہ نسبت انبیاء کو خاتم الانبیاء کے ساتھ. اور ایک لمحہ فکریہ آپ سب کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ شاہد ہوگے، ہر نبی شاہد اپنی امت کا، اور یہ ان گواہوں کے گواہ، ان شاہدوں کے شاہد. تو یاد رکھیے کہ شاہد کو شاہد ہونا چاہیے. اگر آنکھوں سے دیکھی بات نہیں ہے تو شاہد ہونے کا حق نہیں ہے. شاہد کو مشاہد ہونا چاہیے. شاہد ہے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آدم آئے یہ دیکھ رہے تھے. نوح آئے اور ان کے تمام خدمات ان کے زیر و نظر تھے. ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ آئے اور یہ سب نگراں تھے. بس اب پہلے تو مسلمانوں سے سوال ہے کہ وہ حدیث بھی ایک رسول کے کنت نبی ہے نا آدم بن المعروفین، تو یقیناً سب سے پہلے خلق ہونے کی ضرورت تھی تاکہ جتنے آئے ان کے زیر و نظر ہوں. مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے تھے بتقاضا قرآن و بلند رسول نہ تھے تو نبی کیسے تھے؟ تو قبل اس دنیا میں آنے کے تھے مگر آپ سمجھتا ہوں کہاں تھے؟ آنکھوں کے سامنے تھے. تو جب تھے اور آنکھوں کے سامنے نہ تھے تو غائب ماننا پڑے گا. ذرا سا فرق ہے. پہلے محمد کی غیبت سب کو ماننا ہے، ہم آخری محمد کی غیبت کو بھی پائے. صرف لگا دیجیے لگا پھر بولے گا صرف لگا. اب آپ کی فضا ذرا موسم کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی اور اس لیے مجھے یقین ہے کہ بہت سے حضرات جو عام حالات میں آنے کی نیت رکھتے تھے وہ شاید اس فضا کی وجہ سے نہ آئے ہوں. مگر یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، میرے خیال میں نتیجتاً روز سے کم وقت میں نے نہیں لیا ہوگا. جب بات پوری ہوگی تو اتنا ہی تقریباً ہو جائے گا. یوں 10 منٹ ادھر 10 منٹ ادھر یہ تو وہی کرتی ہے. اور جناب والا معلوم ہوا کہ مخلوق اول یہی خود فرمایا بھی اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا. تو خلق میں سب سے پہلے اور نور میں سب سے آخر. آدم سے لے کے سلسلہ چلا اور اب یہ سب سے آخر میں آئے. تو میں کہتا ہوں یہ کیا پیدا پہلے سب سے کر دیا اور بھیجا سب سے آخر میں.
میں کہتا ہوں پہلے پیدا بھی کیا بتقاضائے افضلیت اور آخر میں بھیجا بھی بتقاضائے افضلیت. کوئی کہے یہ کیا افضلیت کے تقاضے سے تقدم بھی اور افضلیت کے تقاضے سے تاخر بھی. میں کہتا ہوں جی ہاں وہ بھی افضلیت کا تقاضا تھا, یہ بھی اکملیت کا تقاضا ہے. اور وہ مختصر الفاظ میں کرنا ہے کہ جب قلم فیض ایجاد حرکت میں آئے تو ظلم ہے کہ ناقص حصہ پا جائے کامل محروم رہے. لہذا جو اکمل فی الوجود ہے وہ اول فی الوجود ہوگا عقلاً, اس لیے کہ اولا بھی وجود ہے اور اللہ اولا کو توڑ کے غیر اولا نہیں کرتا. انبیاء میں تو کہ اولا ہوتا بھی ہے, اللہ سبحانہ ہو کے یا کر کے اولا نہیں ہوتا. تو جو اکمل فی الوجود ہے وہ اولا بالوجود, لہذا اول فی الوجود. تو سب سے پہلے پیدا ہوئے بتقاضائے اکملیت, لیکن بھیجے گئے سب سے آخر کیوں؟ وہ بھی ایک اصول عقلی جماعت ہے. یاد رکھیے کہ جو مطلوب اکمل ہوگا وہی اللہ کا اصل مقصود ہوگا, کیونکہ کامل کا مقصود ناقص نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اتنی کامل ذات ہے اس کا مقصود پتھر ہو, اللہ اتنی کامل ذات ہے اس کا مقصود یہ کیڑے مکوڑے ہو. کامل کا مقصود ہمیشہ کامل ہوگا, مقصود اول وہی ہوگا جو کامل ہو, لیکن ہر شے تمہید مقصود بن کے مقصود ہوتی ہے. اور اسی لیے مشہور معروف جملہ لولا کا لما خلقت الافلاک, آپ نہ ہوتے تو افلاک یا نہ کچھ, کیونکہ افلاک میرے ظاہر میں محیط تھے ہیں, لہذا افلاک کہہ دیا گیا. یعنی آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا, یعنی اصل مقصود آپ ہیں, آپ کی خاطر سے سب کچھ ہے. تو ہر سے تمہید مقصود بن کے مقصود ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر یہ ذکر مقدس اس وقت ہو رہا ہے اس مجلس کا مقصود ذکر رسول علیہ رسول, اصل مقصود یہ ہے. مگر یہ مقصود اب ہو رہا ہے اور آپ اپنے گھر سے روانہ کب ہوئے؟ یہ مقصود اب ہو رہا ہے اور یہ روشنی کب ہوئی؟ مقصود اب ہو رہا ہے اور یہ فرش کب بچھا؟ مقصود اب ہو رہا ہے مگر یہ لاؤڈ اسپیکر کس وقت رکھا گیا؟ مقصود اب ہو رہا ہے اور بندہ کب گھر سے چلا؟ مگر یہ سب اسی لیے تو ٹھیک ہوا کہ مقصود اب ہو رہا ہے. اور اگر یہ ذکر مقدس جو مقصود ہے یہ ہو چکتا اور روشنی ہوتی تو یہ ذکر ہو چکتا اور فرض رشتہ تو یہ ذکر ہو چکتا اور بندہ حاضر ہوتا تو یہ ذکر ہو چکتا اور آپ آتے تو معلوم ہوتا کہ مقصود آنے والا ہو تو ہر شے تمہید مقصود بن کے بامال. اور مقصود آ جائے تو پھر جو ہو وہ بے محل. بس اب یوں سمجھ لیجیے کہ مقصود کل آنے والا تھا اس لیے شامیانے فلک نصب ہوا. بالکل مقصود کل آنے والا تھا اس لیے فرش زمین بچھا. بالکل مناسب مقصود کل آنے والا تھا اس لیے شمس و قمر کی قندیلیں روشن کی گئی. بالکل وہ محل مقصود کل آنے والا تھا اس لیے ستاروں سے بزم امکان میں کرانا کر دیا گیا.
بالکل صحیح ہوا، مقصود کو لانے والا تھا، اس لیے دریاؤں کی سبیلیں رکھی گئیں۔ اور بیکار خطابت میں آتا ہوں تو ظاہر کروں، غرض مقصود کو لانے والا تھا، اس لیے باغ و بہار عالم سے زینت کعبہ میں امکان کر دی گئی۔ بالکل درست۔ اور اب دوسرا نظام میں کہتا ہوں مقصود کو لانے والا تھا، اس لیے آدم آئے نو انسانی کی رسم اب خانی ادا کرانے۔ مقصود کو لانے والا تھا، اس لیے نوح اور میرے تعلیمی کو اونچا بنانے۔ مقصود کو لانے والا تھا، اس لیے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ سب آئے تو تھے تعلیمی کو بلند کرنے۔ اور پھر کیوں اب سب کے نام لوں، میں کہتا ہوں مقصود کو لانے والا تھا، اس لیے 1,24,000 انبیاء آ گئے دماغ انسانی کو اس قابل بنانے کے خاتم الانبیاء سے فائدہ۔ لیکن اگر یہ مقصود کو لا چکتا پھر آدم آتے، پھر نوح آتے، تو یہ سب کہاں ہوتے؟ یہ سب کیا کرتے؟ ماشاء اللہ آپ حضرات پورے طور سے مقصد کی طرح تک پہنچے۔ مگر اب ہر نقطۂ خیال جو مسلمان سے سوال ہے وہ یہ کہ جو مقصود کو آیا تھا وہ آیا، کچھ عرصے تک رہا اور پھر بغیر چلا گیا، اور اس کے بعد بھی زمین و آسمان قائم۔ اور اس کے بعد بھی آقا و ماتا و ستارے موجود، تمام نظام عالم اسی طرح قائم۔ کہ یا تو کہو کہ سب بیکار، مگر سمجھ کے کہو کیونکہ فاعل حکیم کا عمل ہے، اور یہ ماننا پڑے گا میرے ساتھ مل کر کہو کہ جو آیا تھا وہ گیا نہیں ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ چلو آ جائیے بولے وہ ہے اور اسی کے سبب سے یہ زمین و آسمان قائم ہے، اسی کے سبب سے یہ نظام عالم قائم ہے۔ اور اب خدا نے اسے رکھا ہے وہ طے کر کے کہ اب جب پورے نظام کو ختم کرنا ہوگا تو بھیج دوں گا، کہ پھر یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ اس کے اس نے انتظام کیا بقا تھا، کیونکہ دنیا میں راستے سے ہٹانے میں کوئی کمی نہیں کی، جو آیا اسے راستے سے ہٹایا، جو آیا اسے یا زہر یا تلوار کسی صورت سے ضرور اس کی جان دی۔ تو اب خالق نے اس کی بقا کا انتظام کیا، اور میں دل سے ایک دن سر کر چکا ہوں کہ کربلا میں کیا کمی رکھی تھی اس سلسلے کے پتہ کرنے میں۔ مگر روز عاشور خدا نے اس کے بقا کا سامان کیا، جس فرض کو اب اس سلسلہ کی کڑی بنانا تھا اس کے اوپر رس کا پردہ طاری کیا۔ دن بھر غش میں رہے، جب قد الہی پورا ہو گیا تو اب غش سے فاقہ ہوا تو پھر غش نہیں آیا۔
ایک دن ایسا چکا ہوں کہ کب بہت سے پاس آ گئے. اب آخر میں سب کے معلوم ہے کہ جب پھوپھی سے آنے کھڑی کہ بیٹا کہوں میں آگ لگی ہے, جل کے مر جائیں یا قدم باہر نکل. سر سید سجاد نے یہ کہا کہ بس اب قدم باہر نکل. اب اس کے بعد کیا کیا ہو گیا, کیا کیا شدائد برداشت کیے, کیا کیا اذیتیں اٹھائیں, مگر اس بیماری میں سب اذیتیں آ کے بھی رس نہیں آیا. ابھی عجیب سوالات لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. ایک صاحب نے یہ سوال یہ خیال ظاہر کیا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کیا کرو کہ اگر نسل قطع کرنا ہوتی تو امام رضا علیہ السلام کو کیوں زندہ رہنے دیا. اتنا نہیں ہے کہ نسل کا ختم کرنا منظور نہ تھا. یہ ایک تصور بعض دماغوں میں پیدا ہوا جب تو مجھ تک بات پہنچی. میں کہتا ہوں کہ اب یہ ایک موضوع ہو چکا ہے. بنا الہ میں وہاں تھا صحیح کالونی میں, اور اس کے بعد پھر ہونے والا ہے واقعہ کا پس منظر اور پیش منظر. یہ وہاں کا ایک موضوع ہے, ایک مجلس کا جو ہونے والی ہے تو یہ اس میں بھی داخل ہوتا ہے. اس وقت مجملاً عرض کروں گا کہ مسائل ڈھائے جاتے ہیں اس لیے کہ مقام ڈر جائیں. براہ راست حقرت کی جان لینا ظالم کو مطلب نہیں ہوا کرتی, اس لیے کہ جان لینے سے اس کا مطلب پورا نہیں ہوتا. اصل کو تو پہلے ہوتی ہے اسے راہ حق سے ہٹانے کی. اگر براہ راست نمرود کا مقصد ہوتا ابراہیم کو جلانا, ایک آدمی کی جان لینے کے لیے کتنی لکڑی درکار ہے. اتنی لکڑی جو سراپائے وجود کا انسان سے خالی ہو جائے, انسان کے تمام جسم پر اس سے پہلے محیط ہو جائے. تو ایک آدمی کو جلانے کے لیے اتنی لکڑی تو اس سے پہلے اتنے بلند ہو کے طائر ہوا میں پرواز نہ کر سکے. مدتوں لکڑیاں شہنشاہ وقت کے حکم سے جمع کی جائیں تو یہ کیا ہے؟ حقیقت میں یہ کوشش ہے اس کی کہ آخر تو انسان کا نفس ہے, دل دہل ہی جائے گا, یہ سہن ہی جائے گا. اب شکست تو اسی وقت ہو گئی جب یہ سب تو گیا اور یہ اپنی جگہ سے ذرہ بھر بھی حرکت نہیں کی. انہوں نے ان کی چوریاں بندی نہیں آئے. شکست تو اسی وقت آ گئی, مگر بس یہ اپنی بات کو بڑھانا ہے کہ اب اتنی لکڑیاں جلانے کے لیے تو دنیا کیا کہے گی کہ ان سے اب اتنا اہتمام ہوا کہ جلا دو, مگر وہ جلا دینے سے مقصد ہو رہا ہوتا. اصل مقصود تو اس وقت شکست ہو گئی. اسی طرح میں کہتا ہوں اگر راہ راست نصب العین ہوتا حضرت سید الشہداء کو شہید کرنا تو ایک آدمی کو 72 آدمیوں کو شہید کرنے کے لیے کتنی فوج کا ضرورت ہے. ارے صاحب یہ 72 ہیں, اگر 10 گنا لیجیے تو 7-20 ہوئے. یہ 72 کو 80,000 یہ فوج کی طرف جو ہے یہ وہی لکڑیاں ہیں نمرود کی. کی فوج ہو گئی.
فوراً کسی بہن کو تو پیغام آتا ہے اگر بیعت کرو، جو آخری خطرہ ہے یہ صرف بھلا ہونے میں پہلے جو انکار بیعت کیا تھا تو یہ تو مناظر تھوڑی طاقت کے سامنے آیا ہے. اتنی سوچ آ گئی ہے کہ اب پھر مطالعہ بیعت کرنا چاہیے. اب تھوڑی ممکن ہے کہ وہاں انکار قائم ہے، مگر وہ کوفے سے حسین کو دیکھ رہا تھا اور ابن اسحاق قحط سے حسین کو دیکھ رہا، اپنے ساتھ دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھی ان کے اوپر کوئی تغیر نہیں، چہرے میں ان کو کوئی تبدیلی نہیں. ٹھیک ہے، اس کی غلط فہمی تھی ان کے استحکام میں نفس کے متعلق. جو اس نے مطالبہ وہاں سے کہلا بھیجا اور یہ اس کا قریب سے مطالعہ حالات حسین تھا، جو اس کے آگے بیعت سے کبھی نہیں کریں گے، یہ مطالبہ پیش کرنا ہی رہتا ہے. تو شکست تو اسی وقت ہو گئی اور یہ سب کچھ ہو گیا اور حسین کا انکار ہاتھ سے نہیں بدلا. اچھا وہ سب کچھ ہو گیا، اس سے نہیں مانتے تو پانی بنتا کرو. ہمارے 30,000 کے فوج سے متاثر نہیں ہوا تو سکینہ کے علاقے سے تو متاثر ہوں گے. بچوں سے اتنے ہوتے چہروں سے تو متاثر ہوں گے، ان کا بکواس کے لبوں سے تو متاثر ہوں گے. اور اسے بھی 3 دن گزر گئے پھر بھی ان پر کوئی اثر نہیں. تو اب تو اسی وقت ہو گئی. اب اس کے بعد اب یہ سب لشکر آیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو؟ جیسے آج کل دنیا اسلحہ فراہم کرتی ہے تو اسلحہ کا مقصد کیا ہو کہ کوئی جنگ تو ہونا چاہیے. ویسے اتنا لشکر آیا تو اس کا مطلب کیا ہو؟ اب باہر آ جائے گا تو یہ قتل کر دینا اصل مقصد نہیں تھا. اصل مقصود تھا بیعت رہنا. اور مظالم دھار آتے ہیں جو تو اظہار کے خطرہ کے لیے اس دن کہہ چکا، یعنی مقصود یہ ہوتا کہ ظلم سہنے والے ڈر جائے. اب کہاں سے بات دیکھنا ہے تو ڈرے تھا. ظلم اٹھانے والے یا ظلم کرنے والے ڈرے کون؟ میں کہتا ہوں حسین اور کے ساتھ والے تو گزر گئے، ان کے ڈرنے اور نہ ڈرنے کا کوئی ثبوت نہیں. مگر جو بچے ہیں اب وہ ڈر گئے جن کے سامنے 72 لاشیں آ گئے، جن کے خیمے لوٹ لیے گئے، جن کے ہاں میں آگ لگا دی جائے، وہ تو ڈر گئے ہوں گے. مگر اس کا دھیان ہو گیا دربار ابن زیاد. کوئی کہتا کیوں نہیں قتل کر دیا؟ ابن زیاد نے قتل کا حکم دیا تھا. متفق علیہ اور ایک نکاح کرو میں موجود کہ ابن زیاد نے کہا لے جا قتل کرو، تو قتل کا منصوبہ بنایا تھا. مگر سمجھا تھا اتنے کچھ دیکھ کر وہ مقتول سامنے دیکھ کر قتل کا نام سن کے رنگ ہو جائے گا. نتیجے سے آ کے نکل دیں کہ پہلے مجھے قتل کرو. پھر اسے قتل کرنا اور سیدے سے جانے کا بھی ہٹ جائیے، مجھے ابن زیاد کو جواب دینے دیجیے. اور جیسے زینب کبریٰ ثانیہ زہرا کبھی صحیح بڑی شریف مرتبہ، مگر میں یہ کہوں گا کہ اب امام وقت کا احساس ہے تو بھی الگ ہو گئی. حکم ایمان تقاضائے محبت پر غالب آ گیا، گویا سہن سے الگ ہو گئے. اور سید الصادقین نے آخر میں وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ تاریخی جملہ کہا جو طبری کے صفحات میں چمک رہا ہے، انا علمت ان القتل لنا عادہ و کرامت میں شہادہ. کیوں ابھی تک نہیں معلوم ہوا کہ قتل ہونا ہمارا دستور ہے؟
شہید ہونا ہماری عزت ہے. پتا چل گیا کہ حسین والا کوئی نہیں گیا. اتنے نمونے دیکھ کر بہتے ہوئے خون کے، اتنے نمونے دیکھ کر توڑتے ہوئے لاشوں کے، بلکہ اتنے کٹے ہوئے تھے محلوں پر مسلسل دیکھ کے، پھر بھی ان میں سے کوئی نہیں گیا. اور اس دن میں بیان کر چکا ہوں جرأت اظہار کے ثبوت میں کہ عین جس وقت خیمے جل رہے تھے اسی وقت جرأت اظہار کا ثبوت ہو گیا.